بسم الله الرحمن الرحیم۔ مومن کرام، جیسا کہ غسل کے احکامات چل رہے ہیں اور ہم مسلسل آپ کی خدمت میں غسل کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ غسل کے بارے میں ایک مومن نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہو اور اس سے حدث اصغر سرزد ہو جائے، مثلا غسل کے دوران ابھی غسل مکمل نہیں ہوا کہ اس نے پیشاب کر دیا، تو ایسی صورت میں کیا اس کے لیے غسل کو از سر نو کرنا ہوگا یا دوبارہ شروع سے کرنا ہوگا یا اس کا غسل صحیح ہے؟ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہو اور اس سے حدث سے اصغر سرزد ہو جائے، پیشاب کر دے یا ہوا خارج ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا غسل صحیح ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ وہ جا کر غسل کرے شروع سے لے کر، اس کا غسل صحیح ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے لیے یا دیگر واجبات کے لیے، کہ جن واجبات کے لیے انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے وضو کرنا، وضو کرے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ غسل جنابت کے احکامات میں یہ بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ جب انسان غسل جنابت کر دے تو اس کے بعد اس کے لیے غسل جنابت کرنے کے بعد اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر حدث اصغر سرزد ہو گیا تو اب اس کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جو شخص غسل کر رہا ہو، چونکہ حدث اصغر سرزد ہو گیا ہے، اس نے پیشاب کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہوگا۔ غسل کے باب میں ایک مسئلہ جسے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر بہت سے غسل واجب ہوں، مثلا اس پہ غسل جنابت واجب ہو، غسل مس میت بھی واجب ہو، اور منت کا غسل بھی واجب ہو، قسم کا غسل بھی واجب ہو، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی شخص پر بہت سے غسل واجب ہوں تو وہ سب کی نیت ایک جا کر کے ایک غسل کر سکتا ہے، نیت سب کی کرے گا جو بھی اس پر غسل واجب ہے، اور غسل صرف ایک انجام دے گا۔ اس لیے مومنین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر غسل کے بدلے میں الگ الگ غسل کرے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، صرف ایک ہی غسل کرے گا، یعنی نیت تمام غسلوں کی کرے گا جو غسل اس پر واجب ہیں، اور غسل ایک ہی کرے گا۔ اسی طرح آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی دامت ظلہ العالی لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک مخصوص غسل کا قصد کرے تو وہ باقی غسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ قصد کر لے ایک مخصوص غسل کا تو وہ دوسرے غسلوں کے لیے بھی کافی ہوگا، لہٰذا اگر آپ پر بہت سے غسل واجب ہوں تو ایک ہی غسل کریں۔ مومنین کرام، وضو کرنے سے پہلے ایک بات کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کرنے لگیں تو وضو کرنے سے پہلے آپ تحقیق کر لیں، جستجو کر لیں کہ آپ کے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی کہ جو چیز پانی پہنچانے میں مانع ہے، یعنی جسم تک پانی پہنچانے میں مانع چیز اگر آپ کے جسم پر لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ہٹا دیں۔ مثلا اگر آپ کے ہاتھ پر یا کسی اور جگہ پر ایلفی لگی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگر ایلفی لگی ہوئی ہو، چونکہ ایلفی مانع ہوتی ہے پانی کو جلد تک پہنچانے کے لیے، اس لیے آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا غسل کرنے سے پہلے یا وضو کرنے سے پہلے آپ یقین کر لیں، آپ کو یقین محکم ہو جائے کہ آپ کے جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی ہے کہ جو چیز پانی کو جلد تک پہنچانے میں مانع ہو۔ مومنین کرام، جیسا کہ غسل کے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، غسل کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، مثلا اس نے کوئی ایسا فعل کیا ہو کہ جس فعل کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد انسان شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔
लेकिन अगर किसी शख्स ने गुस्ल किया हो, यानी यकीन हो कि मैंने गुस्ल तो किया है, लेकिन शक हो कि उसने सही गुस्ल किया है या सही गुस्ल नहीं किया, तो ऐसी सूरत में उसके लिए दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, और उसे चाहिए कि अपने शक की परवाह न करे और गुस्ल उसका बिल्कुल सही है, और इसी गुस्ल के साथ वो नमाज और दीगर इबादत अंजाम दे सकता है। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए